अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है कुछ आम तरीन खबरें हैं। लेकिन उससे पहले ये पब्लिक सर्विस मैसेज है। अगर आप में से किसी को भी ये महसूस होता है कि वो वेला तरीन इंसान है या दुनिया का महावेला है, उससे ज्यादा वेला इस दुनिया भर में कोई नहीं है, वेलों का ओलंपिक्स हो और उस ओलंपिक्स के अंदर वो बड़ी आसानी के साथ जीत सकता है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपको कोई घास नहीं डालता, दो पैसे आपकी वैल्यू नहीं है, आपके घर के अंदर औकात नहीं है, आपको कोई दूसरी दफा सालन डालकर नहीं देता, दोस्त आपके पास कोई बैठता नहीं है, करने को कुछ नहीं है, सारा दिन आप छत पर खड़े होकर गाड़ियां देखते रहते हैं या मक्खियों और भोंडों को मारते रहते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, तबाही आपकी निकल गई है, जनाना आपका निकल गया है और बैठकर आप कारपेट के अंदर धागे गिनते रहते हैं। अगर आपके साथ या आप में से किसी के साथ भी ये सारे मसाइल हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी जब ये आप खबर सुनेंगे। ये खबर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम साहब के हवाले से, पंजाब के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल या पंजाब को रूल करने वाली सबसे बड़ी शख्सियत के हवाले से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सबसे ज्यादा सहूलतकारी पाकिस्तान के अंदर जिस बंदे को नसीब हुई है ताकतवर तरीन एस्टेब्लिशमेंट की, वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। ये जनाब उनके हवाले से खबर और ये आज की खबर है। खबर यह है कि जाती उमरा में 2 ट्रैक्टर्स खराब हो गए हैं। जाती उमरा में 2 ट्रैक्टर्स खराब हो गए हैं। नवाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी बना दी है, यानी जाती उमरा में मियां नवाज शरीफ साहब का जो बताया जा रहा है कि 300-400 एकड़ के अंदर घर है, वहां पर जरा जमीन भी है, वहां पर कुछ जाती इस्तेमाल के लिए जमीन भी है, वहां पर 2 ट्रैक्टर खराब हो गए हैं। और जब मियां साहब को बताया गया कि ना मियां साहब 2 ट्रैक्टर खराब हो गए हैं, ट्रैक्टर धुआं मार गए हैं, ट्रैक्टर बैठ गए हैं, उनके टायर बैठ गए और धुआं काला ट्रैक्टर मार रहे हैं, तो मियां साहब आग भोला हुए, मियां साहब गुस्से में आए। तो मियां साहब ने फौरी तौर पर कहा कि जनाब इन ट्रैक्टर्स के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, इंक्वायरी बिठाकर मैकेनिक को यहां पर लाया जाए, सबको मेरे सामने पेश किया जाए कि पहले जब ट्रैक्टर ठीक करवाए थे तो क्या वजह है कि ट्रैक्टर्स की जो क्लच प्लेटें हैं वो क्लच प्लेटें धुआं मार गई हैं। चूंकि मियां साहब जानते हैं कि क्लच प्लेटें और माजरत के साथ मियां साहब बहरहाल इन चीजों के बारे में सारे जो बंदा एक लंबे टाइम से गाड़ी चला रहा हो उसे इल्म होता है। तो ये खबर है बाकायदे से वी न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जाती उमरा में अपनी रिहाइशगाह के 2 ट्रैक्टर्स खराब होने का नोटिस लेते हुए तहकीकात कमेटी बना दी है। और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म वी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ इन दिनों जाती उमरा में अपनी रिहाइशगाह में निजी मसरूफियात में वक्त गुजार रहे हैं। और निजी मसरूफियात ये हैं कि जनाब 2 जो ट्रैक्टर्स हैं, ये ट्रैक्टर्स के ऊपर मियां साहब ने बाकायदे से इंक्वायरी बिठा दी है। मुल्क का जो बेड़ा है वो गर्क करवा कर मियां साहब यानी अपने ट्रैक्टर ठीक करवा रहे हैं। तो मियां साहब ट्रैक्टर तो ठीक करवा लें, लेकिन जो पंजाब में आपने किया हुआ है ये भी सुन लें, बल्कि ये खबर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर है अगर आप वेले हैं तो। ये खबर ये है, ये रिपोर्ट हो रही है, अंग्रेजी अखबार ने भी रिपोर्ट की है और सोशल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। पंजाब की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की तैनाती के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 9 जामियात के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए हैं। ये मजाक नहीं है, इसके ऊपर आपने हंसना नहीं है। यानी कि पंजाब की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के लिए मरियम नवाज शरीफ साहबा वो जनाब इंटरव्यूज कर रही हैं। वीसीज के इंटरव्यूज मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं। भाईजान ये नस्लों के ऊपर एक हमला है, ये बड़ा खौफनाक हमला है। चूंकि मरियम साहबा मुज़ार इकबाल पर आपने देखा था ना, ऐसे पहले के लिखा, के को फिर की बनाया, और एक लाइन जो मरियम साहबा ने बड़ी मुश्किल से लिखी है, मैं ऐसी लाइन स्कूल में लिखता तो लिटरली मेरे वो कहते थे कि तुमने बड़े होके क्लिंडर बनना है, तुमने कंडक्टर बनना है। लेकिन मरियम साहबा ने वो बड़ी मुश्किल से, यानी एक लाइन मरियम साहबा से नहीं लिखी गई। और बाकायदे से ऐसी खबरें हैं, बहुत सारी शख्सियात ये कह चुकी हैं कि मरियम साहबा के लिए बाकायदा से मियां साहब ने सिफारिश डाली थी। सिफारिश के बावजूद भी मरियम साहबा एजुकेशन में प्रोग्रेस नहीं कर सकी। तो मरियम साहबा की एजुकेशन यानी मैं तो खैर बहुत ही कोई जाहिल किस्म का इंसान हूं, लेकिन मरियम साहबा बिल्कुल यानी कच्ची हैं, एजुकेशन में भी, तालीम में भी कच्ची हैं। लेकिन पंजाब की यूनिवर्सिटीज के अहम तरीन यूनिवर्सिटीज के वीसीज के वाइस चांसलर्स की मैं खुद एमफिल कर रहा हूं, और यकीन माने कि जो एक उसका थीसिस है या उसकी जो कुछ पब्लिकेशंस करवानी है, मेरी दौड़ें लगी हुई हैं, चीखें निकली हुई हैं, सर के बाल जाते जा रहे हैं। यानी इतना मुश्किल मरहला है, इतनी मुश्किल चीज है। और वो वाले वीसीज जो कि पोस्ट डॉक्टरेट कर चुके हैं, जो बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हुए हैं, जिनके हजारों में जनाब पब्लिकेशंस हैं, जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन उलूम के ऊपर रिसर्च की हुई है, वो हमारे मोहतरम मोतबर इज्जत माब वीसीज मरियम साहबा के सामने जाकर बैठ रहे हैं, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, जिनकी कोई एकेडमिक सक्सेस नहीं है, कामयाबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टिकटॉक उनकी कामयाबी है, वालिद की लेगेसी है, और उसके बाद वो पंजाब चला रही हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि वीसीज का बेड़ा गर्क इन्होंने करके रख दिया है। हैरत होती है उन वीसीज के ऊपर, उन मोतबर शख्सियात के ऊपर कि इतनी तालीम लेने के बाद भी मरियम साहबा को जाकर वो इंटरव्यूज दे रहे हैं और वीसीज के लिए इंटरव्यूज दे रहे हैं। दैट्स अ शेम। ये कोलैप्स है पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम। खैर एजुकेशन सिस्टम तो है ही नहीं,
یہاں پر بیڑے بکریاں دمبے بنائے جاتے ہیں اور ہم سب بیڑے بکریاں دمبے ان میں سے کوئی ہے کہ بلکہ وہ اینیمل فارم آپ کتاب ضرور پڑھیں، برائے مہربانی اینیمل فارم کتاب ضرور پڑھیں، چونکہ میرے خیال میں وہاں پر جانوروں نے انسانوں کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ تھی. لیکن جو پاکستانی معاشرہ ہے یہ ایک ہجوم ہے، اور ایک ایسا ہجوم ہے کہ جس کی کوئی نہ سوچ ہے نہ فکر ہے. لیکن بہرحال مریم صاحبہ جناب یہ پنجاب کی جامعات کے باقاعدہ سے انہوں نے شروع کر دیے وی سیز کے انٹرویو میں مریم صاحبہ پاسبلی کیا پوچھ سکتی ہیں؟ اگر آپ سوچیں تو مزار اقبال پر ان سے ایک لائن نہیں لکھی گئی تھی. اگر آپ سوچیں تو I don't know, آپ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کی سی ایم وی سیز کے انٹرویوز کر رہی ہیں اور ہم لوگ جو کم از کم 4 دن یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم صاحبہ کیا سوال پوچھیں گے. یہ بڑا ظلم ہے جو پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کے ساتھ بھی باقاعدہ سے ہو رہا ہے. اب ایک خبر ہے اور یہ بڑی انتہائی خوفناک خبر ہے. یہ خبر اسلام آباد سے. اسلام آباد کے سیکٹر F10 یہ پوش ایریا، اسلام آباد کا پوش ایریا میں خاتون کو برہنہ کر کے 3 ملزمان کی جانب سے اس خاتون کے اوپر اب میں یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا لیکن اس خاتون کو یعنی اس کے کپڑے اتار کر اس کے اوپر تیزاب جیسی چیزیں استعمال کی گئی یا پھینکی گئی. ملزمان کی گرفتاری تاحال عمل میں نہ لائی جا سکی. اس سے قبل 7 اگست کو تھانہ ترنول کی حدود میں لڑکا لڑکی کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، جس کے بعد ملزمان کو پولیس تاحال نہ گرفتار کر سکی. یہ کوئی سائیڈ ایریا نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہے. اسلام آباد کے اندر خاتون کو بتایا جا رہا ہے کہ برہنہ کر کے خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. یہ خبر پرومیننٹ صحافی محمد عثمان بٹ صاحب رپورٹ کر رہے ہیں، سیاست گروہ پی کے سے رپورٹ کر رہا ہے. یہ ہر طرف وائرل ہے، تصویر دکھا نہیں سکتی. اسلام آباد کے اندر سے ہی فیضان کو اٹھایا گیا، نوجوان ہے، غائب ہے، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر یہ سب ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اسلام آباد اتنا سا ایک طرف سے بٹا مارے دوسری طرف جا کر لگتا ہے. اسلام آباد کے اندر سیف سٹی اور یہ 5 7 8 ارب روپے کے جناب کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں. پولیس ہر وقت گشت کرتی رہتی ہے اور اس کے باوجود بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. ایک میسو کولیپس ہے، تباہی ہے جو پاکستان کے اندر نکل رہی ہے. IMF ہمیں بالکل 2 پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ 1 روپیہ ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے. ملک کے اندر جو مردوں اور عورتوں کے ساتھ جو حال ہے وہ یہ ہے. بلوچستان کے اندر جس طرح سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، ایک پاگل پن ہے، ایک میڈنس ہے، ایک خوفناک قسم کی میڈنس نظر آ. بلکہ میں خبر دیکھ رہا تھا کہ کرکٹ کی یا پاکستانی کرکٹ کی 60 سالہ تاریخ میں پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اتنے نیچے پوائنٹس یا اتنے کم پوائنٹس گزشتہ 60 سالوں میں نہیں ہوئے جس ریٹنگ پر پاکستان کی آج کی ٹیم پہنچ چکی ہے. اور اس کا سربراہ کون ہے؟ محسن نقوی. محسن نقوی کون ہے؟ جنہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا فیوریٹ چائلڈ انہیں کہا جاتا ہے. پاکستانی کرکٹ اور پھر جو ملک کے اندر رول آف لا ہے، بندے اٹھائے جائیں، غائب کیے جائیں، یا پھر یہ جو خاتون کے ساتھ ہوا ہے یہ جناب کس صورت میں ہو رہا ہے، کس کے دور میں ہو رہا ہے، کہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ انٹرنل سیکیورٹی کا ملک کے اندر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، اور ان کے دور میں یہ ظلم اور زیادتی انتہا ہے جو کہ ہو رہی ہے. علیمہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، عمران خان نے کچھ گفتگو کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ 8 سپٹمبر کو اپنے حق کے لیے جدوجہد کی ایک نئی شروعات ہے. آخری اوور چل رہا ہے، سب نے باہر نکلنا ہے. تحریک انصاف کی قیادت اس دفعہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی زور ماریں گے، یہ سیریس ہے. اور ظاہر سیریس اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اٹھا کر ابھی نے بھگو کر مار رہے ہیں. لٹرلی بھگو کر. یہ کسی سپیس کے اندر شرکت نہیں کر سکتے، یہ پبلک پلیس کے اوپر نہیں جا سکتے. تحریک انصاف کے جو موجودہ قیادت ہے، قائدین ہیں، چونکہ لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ آ کر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، یہ سیاست دان ہیں، ان کے اوپر بیجا تنقید ہوتی ہے، یہ اور کیا کریں؟ بھائی نہیں، ان کا کام تھا ایجیٹیشن کرنا. یہ جو ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا حل ایجیٹیشن ہے، سڑکوں پر ایجیٹیشن ہے، پروٹیسٹ ہے، ایک سیاسی کرائسس کریٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے. اسی لیے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. لوگوں نے ووٹ نہیں دیا کہ یہ جناب مال، تنخواہیں، TADA، نئے کپڑے، استری، ڈالے، ویگو، یہ وہ میڈیا بڑے پروگراموں میں جا کر بیٹھے. خدا کا نام ہے اس بات کو سمجھیں کہ اگر اتنی مار داڑ کے بعد، اتنے میسو نظام کے کولیپس کے بعد بھی ہماری پولیٹکس صرف اور صرف اس دائرے میں گھومے گی کہ جہاں پر کمفرٹ MLA صاحب آگے اس کے گرد گھومے گی، تو پھر یہ میرے خیال میں پھر اس کا کوئی اتنی قربانیاں یا اتنے بڑے کولیپس کا کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا. چونکہ اس کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ یہ ایک سڑک کے اوپر احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، لوگوں کو نکالیں، لوگ باہر موجود ہوں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. خان اڈیالہ جیل سے کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ سن لیں. عمران خان نے کہا بڑے صاحب نے اپنا چیئرمین PCB رکھ لیا، یہ کرپٹ اور فراڈیا بدلہ ہے، اس نے الیکشن کا فراڈ کیا، گندم فراڈ کیا، اسے وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB بڑے صاحب نے اپوائنٹ کیا ہے.
اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے عمران خان کی گفتگو. تو یعنی محسن نقوی نے جناب یہ بندہ ڈاکو ہے عمران خان کے مطابق, اس نے کرکٹ برباد کر دی ہے, گندم کا فراگیا ہے, گندم کی اس نے بہت بڑا ڈاکہ مارا ہے. اب خان کیا کہہ رہا ہے, ادارہ کہہ رہا ہے, خان کہہ رہا ہے ادارہ سب کا ہے, صرف آرمی چیف کا نہیں ہے. یہ فوج کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ فوج سب کا ادارہ ہے, ہم سب کا, عمران خان کا, پورے ملک کا, ہر شہری کا ادارہ ہے. اور پاکستان کی فوج کی کوئی بھی پریس ریلیز آتی ہے یا کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ایک جملہ آپ لازمی سنیں گے کہ پاکستانی عوام کی حمایت سے, عوام کے تعاون سے, عوام کے جوش و جذبے کی وجہ سے, چونکہ بارڈر کے اوپر جو کھڑا جوان ہے, میں آپ سے قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ دشمن کے نشانے پر ہے, اور چھاتی پر وہ جو گولی بڑے فخر سے کھائے گا وہ ایک چیز کے لیے صرف کھائے گا کہ میرے پیچھے اس ملک کے لوگ کھڑے ہیں, میرے پیچھے عوام کھڑی ہے, میرے پیچھے پاکستانی کھڑے ہیں, پاکستانی کھڑے ہیں. یہ واحد ادارہ ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ عوام نے رومانس کیا ہے, سیلیبریٹ کیا ہے. تو یہی بات خان کر رہے ہیں کہ جناب یہ ادارہ ہم سب کا ہے, یہ آرمی چیف کا نہیں ہے, پوری قوم کے لیے اہم ہے کہ ادارہ مضبوط ہو. جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ یہ خود کر کے ادارے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. عمران خان کی گفتگو. چیف جسٹس نے 2.5 ماہ سے نیب ترامیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہو تو وہ نیب ترامیم کا فیصلہ سنائیں. نیب نے القادر یونیورسٹی کا ڈونیشن بند کر دیا ہے تاکہ یونیورسٹی بند ہو جائے. اگر القادر یونیورسٹی بند ہو گئی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ ملک کا نقصان ہوگا. اگر شوکت خانم بند ہوگا تو مریضوں کو 10 گنا زائد خرچ کر کے علاج کروانا پڑے گا. نمل یونیورسٹی میں 90% طلبہ مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں ایک دن بھی جیل میں ہسپتال میں نہیں رہا. نواز شریف, شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو ایئر کنڈیشن کمرے, اٹیچ باتھ روم, سب کچھ فراہم کیا گیا. قیدی میرے لیے کھانا بناتا ہے, میں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی. نواز شریف 40 لوگوں کو ملتا تھا, اس کے لیے اوپن ہاؤس ہوتا تھا. نواز شریف صحافیوں سے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا. ہفتے میں 3 ملاقاتوں کے علاوہ مجھے تمام وقت اپنے سیل میں گزارنا پڑتا ہے. مجھے نہانے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا پڑتا ہے. پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ 5 سٹار سہولیات دی جا رہی ہیں. میرے پاس وہی سہولیات ہیں جو سزائے موت کے کسی قیدی کو ملتے ہیں. سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں, حق ہے کہ اوپن کورٹ میں صحافیوں سے بات کر سکوں. عدلیہ واحد ادارہ ہے جس سے امید ہے. پولیس اور نیب کے ادارے کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. راولپنڈی کے کمشنر نے سچ باتیں کی ہیں. اگر قاضی سچا ہے تو کمشنر راولپنڈی کو بلائے کہ وہ کدھر ہے اور پھر اسے پوچھے کہ کیسے اس نے قاضی کے اوپر الزام لگایا تھا. قاضی صاحب نہیں کریں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.